انیشیٹو لیا کہ ہم سارے دنیا سے ہم قرضدار ہیں اور یہ ساری وزارتیں میری اپنی وزارت انکلوڈڈ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی پراپرٹیز پہ بیٹھی ہیں جو ان یوٹیلائزڈ ہیں. تو ہم حکومت کا کام اصل میں بزنس کرنا نہیں ہوتا. کچھ ادارے ہوتے ہیں حکومت کے جو کہ پروفٹ اینڈ لاس بیلنس شیٹ پہ چلتے ہیں ہر دنیا میں، ہر بزنس حکومت میں. لیکن حکومت کا کام ہوتا ہے انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ پرائیویٹ سیکٹر پراسپر کرے، خود نہیں بزنس میں پڑ جاتی. اور آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا کیا حال ہے. کوئی ہوں گی میرے خیال میں 10-15% ہوں گی جو کہ پروفیٹیبل ہے، ورنہ اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائز بہت کم ہوتا ہے کہ پروفیٹیبل ہوتی ہے. ان کو اگر کیپٹو بزنس مل جائے تو وہ پروفیٹیبل ہوں گی، لیکن ونس اف دے ہیو ٹو کمپیٹ ان کی پروفیٹیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. آپ پی آئی اے کا حال دیکھ لیں، وہ سرین ہے اور دوسری ایئر لائن ہے وہ پروفٹ کر جاتی ہیں، پی آئی اے نقصان کر رہی ہوتی ہے کیونکہ وہ اسٹیٹ اونڈ ہے. آپ جو بھی کوئی بھی سیکٹر اٹھا کے دیکھ لیں، بینکس کا حال دیکھ لیں. جو پہلے بینک سے جب وہ پبلک سیکٹر میں تھے ان کا حال کیا تھا، وہی بینک سے پرائیویٹ سیکٹر میں چلے گئے. آلدو پبلک اس کے اندر پبلک سیکٹر کی شیئر ہولڈنگ ہے، لیکن جب مینجمنٹ ان کے پاس پروفیشنلز کے پاس چلے جاتی ہے وہ بینکس وہ امیزنگلی پروفیٹیبل ہو جاتے ہیں، ایک پراپر انسٹیٹیوشن بن جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو حال یہ ہے کہ اس ملک میں جو بھی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، جو قرضہ ہے، جو بھی ڈیولپمنٹ بجٹ آپ کرتے ہیں وہ اصل میں قرضے پہ ہی کر رہے ہیں. وہ کسی نہ کسی سے آپ قرضہ لے رہے ہوتے ہیں. پی ایس ڈی پی کے جتنے بھی پروجیکٹس ہیں، کیونکہ اگر آپ کا ملک کی جو آپ کا ریونیو ہے اور آپ کی جو اسٹریم ہے ریونیو کی اور جو آپ نے پیمنٹس کرنی ہے وہ برابر ہو تو آپ تو سارا کام ہی قرضے پہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن عمران خان صاحب کی قیادت میں کچھ بہت اچھی چیزیں ہوئی ہیں جو کہ ہسٹورک ہیں، تاریخی چیزیں جو پہلے کبھی نہیں ہوئی. اور سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں یہی ہے جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو آپ کا پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر میں 19 بلین کدھر پہنچ گیا تھا، وہ پازیٹیو میں آ گیا پچھلے مہینے. یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس لے کے اس لیے اکانومی کا پہیہ چل پڑا ہے. اینڈ فائنلی یہ جو ہماری میرے خیال میں درجنوں میٹنگ ہوئی ہیں اس کمیشن کو جو ایک کمیٹی بنائی تھی ساری وزارتوں سے پراپرٹیز لے کے تو ان کو پھر ایویلیویٹ کرا کے تھرڈ پارٹی پر آپشن پہ لے کے آئے تو فائنلی ہم آج یہاں پہنچے ہیں. اس میں بھی جو لسٹ اوریجنل شروع ہوئی تھی اور جو لسٹ آج پبلش ہوئی ہے وہ بہت ساری منسٹریز ایسی تھی جنہوں نے پراپرٹیز دے دی، پہلے لسٹ کرا دی، جب ان کی ویلیویشن ہوگی انہوں نے کہا نہیں جی ہمارے تو کسی کام کی ہے. 50 سال سے وہ کام کی نہیں تھی اور جب وہ بیچنے کے لیے چلے جانے کا نہیں ہمارے کام کی ہے، بہت ضروری ہے، اس کے بغیر تو پوری منسٹری بند ہو جائے گی. مگر 50 سال سے شاید ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے پاس ہے. بہت ساری ایسے بھی کوئی ہوئی کہ جی یہ وہ منسٹریز آپس میں کہہ رہی ہیں کہ جی یہ ہماری ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ہماری ہے. اب کے پی ٹی کی ایک بہت بڑا چنک ہے کراچی میں جس کا سمر صاحب اب ہم کر رہے ہیں، وہ ایف بی آر کہتا ہے ہمارا، کے پی ٹی کہتا ہے ہمارا. 4000 تقریباً ایکڑ زمین ہے، وہ 4000 ایکڑ سمندر کے اوپر زمین ہے. وہ کہتے ہیں جی نمک کے لیے دی تھی، وہ کہتے ہیں اب 50 سال سے یہ پھڈا چل رہا ہے. سو دیز آر تھنگز، یہ سارے ایشوز کو ون بائی ون ہم نے ایڈریس کرنا ہے. اگر ہم ان ایشوز کو آپس میں مینجمنٹ میں ایڈریس نہ کر سکیں گے تو پھر یہ ایکسرسائز ان فوٹیلٹی ہوگی. کیونکہ ہم نے فروٹفل بنانے کے لیے انڈیپینڈنٹلی، کیونکہ یہ پراپرٹیز میری نہیں ہے، کل کوئی اور منسٹر ہوگا میری ٹائم کا، کل کوئی اور ہوگا پرائیویٹائزیشن کا، کل کوئی اور ہوگا اوورسیز کا، کوئی بھی منسٹر اور کوئی آئے گا. یہ تو حکومت پاکستان کی ہے اور حکومت پاکستان کی چیز پاکستان کی عوام کی ہوتی ہے. اگر پاکستان کی عوام ہی اسے فائدہ نہ اٹھا سکے اور ایک بڑا چھوٹا سا طبقہ 0.01% اسے فائدہ اٹھائے اور باقی عوام نہ اٹھائے تو پھر یہ عوام کی حکومت نہیں ہوئی. دیکھیں میں لاسٹ میں آپ کو صرف یہ کہوں کہ جیسے میں نے آپ کو کہا حکومت کا کام ہوتا ہے انوائرمنٹ کریٹ کرنا، لیکن حکومت کا ایسٹ کیا ہوتا ہے؟ حکومت کا جو انٹینجیبل ایسٹ ہوتا ہے نا، وہ فار ایگزامپل ریلویز میں ہوتا ہے رائٹ آف وے، ریئل اسٹیٹ میں ہوتا ہے ایئر رائٹس، اور سمندر کا میری ٹائم میں پورٹ رائٹس ہمارے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایسٹ ہے اور باقی چیزیں ہوتی ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں، خود نہیں پیسے لگا رہے ہوتے. جب آپ پرائیویٹ انٹرپرائز کو لاتے ہیں اور وہ مینجمنٹ پروفیشنل لے کے آ جاتی ہے، آپ کی چیزیں بہت ساری اسٹریم لائن ہو جاتی ہیں.
تو یہ ایک بہت بڑا سٹیپ ہے. ہمیں بڑا کہا گیا کہ جی پتہ نہیں آپ کیا کرنے جا رہے ہیں اور نیب آپ کو پکڑ لے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ہم آپشن کر رہے ہیں جی گورنمنٹ کی وہ پراپرٹیز جو کہ ان یوٹیلائز پڑی تھیں. اس میں کوئی انلیگل کام نہیں ہے اور کیبنٹ کا فیصلہ ہے. اور ایک نہیں، یہ اور بھی منسٹرز تھے ہمارے ساتھ، مراد صاحب کمیونیکیشن کے بھی، علی امین گنڈا پور، وہ بھی اس کمیٹی کا حصہ تھے. ہر چیز ٹرانسپیرنٹلی تھرڈ پارٹی سے ہم نے لی ہے ایویلیویٹ کرا کے. تو میں پھر آپ سب کا دوبارہ شکر گزار ہوں، سومرو صاحب آپ کا بھی، زلفی بھائی آپ کا بھی، اور باقی پرائیویٹائزیشن کے جتنے لوگ بیٹھے ہیں. مجھے پتا ہے کہ کئی دفعہ میٹنگز ہوئی، آگے پیچھے اوپر نیچے، کوئی آ رہا ہے نہیں آ رہا، لیکن الحمدللہ یہ ایک میرے نظر میں ایک بڑی مائل سٹون اچیومنٹ ہے. اور اگر اس کے اوپر ہم نے فاؤنڈیشن رکھ کے بلڈ کر دیا تو ہمارے پاس بہت سی ایسی چیزیں نکلیں گی جو ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہو آپ بیچیں، صرف ایویلیویٹ کر کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں بڑے پیسے کما کے دیتے ہیں حکومت پاکستان اور پاکستان کی عوام کے لیے. ونس اگین آئی اپولوجائز فار بینگ لیٹ، اور شکریہ آپ سب کا بہت بہت. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. وفاقی وزیر بحری امور علی زیدی کا تقریب سے خطاب. انہوں نے کہا کہ حکومت کا کام کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنا ہے. تاریخی اقدامات اٹھائے گئے ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ جو پہلے سے بہتر ہوا ہے، اداروں کو فعال کرنے کے لیے وسائل کا بھرپور استعمال ضروری ہے. حکومتی اقدامات سے معیشت درست سمت پر گامزن ہے. اس سے پہلے نجکاری کمیشن کے زیر اہتمام سرکاری املاک کی نیلامی کی تقریب سے معاون خصوصی برائے اوورسیز پاکستانی ذوالفقار عباس بخاری بھی اظہار خیال کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے فی الحال اتنا ہی.